آج کا درد کل کی طاقت ہے، ایک ہی شعلے سے دو بار نہ جلنا۔ جب تک ہم سانس لیں گے ہم امید رکھیں گے۔ اپنی ناکامیوں سے مایوس مت ہوں، بلکہ ان سے سبق سیکھیں۔ تبدیلی آسان نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ممکن ہے۔ بہانے آج کو آسان بنا دیتے ہیں، لیکن آنے والے کل کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ نظم و ضبط آج کو مشکل، لیکن آنے والے کل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ غلط لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کبھی بھی صحیح لوگوں سے نہیں مل پائیں گے۔ نازک اور مشکل حالات آپ کی زندگی کے حقیقی لوگوں کی شناخت کے بہترین مواقع ہیں۔ میں آہستہ چلتا ہوں، لیکن میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ خاموش رہنے اور بے وقوف لگنے سے بہتر ہے کہ بات کرو اور تمام شکوک و شبہات کو دور کرو۔ آپ کو بہت سی چیزوں پر افسوس ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو مہربان ہونے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آپ کا ماضی سیکھنے اور بڑھنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ درد کی دو قسمیں ہیں، ایک جو آپ کو تکلیف دیتا ہے اور دوسرا جو آپ کو بدل دیتا ہے۔ کوشش نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ ایک آپشن کی طرح برتاؤ کرتے ہیں تو انہیں ایک انتخاب کی طرح چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں کرتے تو کوئی اور کرے گا۔ ہمیشہ یقین رکھو جو آنے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو گزر گیا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے لوگوں کو اپنے بارے میں زیادہ نہ جاننے دیں۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو اپنی حدود دکھا رہا ہے، آپ کی نہیں۔ سوچے سمجھے بغیر بات کرنا مقصد کے بغیر گولی چلانے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات ہم توقعات کے ذریعے اپنا دل توڑ دیتے ہیں۔ اچھی زندگی کو کچھ برے دنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لیڈر امید کا سودا کرنے والا ہوتا ہے۔ جس لمحے آپ اپنے نظم و ضبط کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے آپ کو ترک کر دیتے ہیں۔ وقت کی قدر واضح ہو جاتی ہے جب وہ ختم ہو جائے، اس لیے اسے سمجھداری سے استعمال کرو۔ خاموشی اس شخص کے لیے بہترین جواب ہے جو آپ کے الفاظ کی قدر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تنہا رہنا آپ کی روح کے لیے بہترین دوا ہے۔ ہارنے کی فکر شروع کرنے سے پہلے ہی شکست ہے۔ اگر آپ تھک جائیں تو آرام کرنا سیکھیں، چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی قوس قزح نہیں ملے گی۔ آپ جس چیز پر قابو پا سکتے ہیں اس پر توجہ دیں، اور جو آپ نہیں کر سکتے اسے چھوڑ دیں۔ علم میں سرمایہ کاری بہترین منافع ادا کرتی ہے۔ آپ ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی چھتری کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ تنہا اس لیے نہیں ہیں کہ کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے دوسرے لوگوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے سے زیادہ ان کی رائے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم حقیقت میں تخیل میں زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے اسے بھول جاؤ، لیکن اس نے آپ کو کیا سکھایا اسے کبھی مت بھولنا۔ لوگ محبت بدلتے ہیں، درد ہوتا ہے،
دوست چلے جاتے ہیں، چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں زندگی چلتی رہتی ہے۔ وہ واحد شخص جو آپ کے خوابوں کی پرواہ کرتا ہے اور جو ان کو انجام دینے والا ہے، وہ آپ خود ہیں۔ ہماری کہانیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری منزل مشترک ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کو کسی بھی قیمت پر پوشیدہ رکھیں۔ نمبر 1، اپنی ذاتی زندگی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ نمبر 2، اپنے خاندانی مسائل کسی کو نہ بتائیں۔ نمبر 3، کبھی بھی کسی کو ایسی کوئی بات مت بتائیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ آپ کے سچے دوست اس وقت ظاہر ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی کم ترین سطح پر ہوتے ہیں۔ آج کو ٹال کر آپ کل کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کے دشمن آپ کو مار سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کے دوست ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ منفی باتوں، گپ شپ کو نظر انداز کریں اور جعلی لوگوں کو چھوڑ دیں۔ خاموشی میں لوگوں کو معاف کرنا اور ان سے دوبارہ کبھی بات نہ کرنا خود کی دیکھ بھال کی ایک شکل ہے۔ پرسکون دماغ سے زیادہ پرامن کوئی چیز نہیں ہے۔ مہربان دل سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں، یہاں تک کہ ہماری پریشانیاں بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی زیادہ ایماندار نہ بنو جنہیں آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ آپ کے خلوص کو آپ کے خلاف کیسے استعمال کریں گے۔ جو قوم اپنے توانائی کے ذرائع کو کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ اپنے مستقبل کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ آپ کسی انسان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ کل کے لیے کچھ نہ چھوڑو جو آج کیا جا سکے۔ جب میں اچھا کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، جب میں برا کرتا ہوں تو مجھے برا لگتا ہے، اور یہی میرا مذہب ہے۔